شاعر نے کہا الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراہ اسهل ما علیک یضیع. شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ 5000 کا نوٹ نہیں ہے, وہ ٹائم ہے. سب چیزیں مل جاتی ہیں, وقت نہیں ملتا. اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اس کو سب سے سستا سمجھ رہا ہے. جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا. کسی بوڑھے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے, جو 20 سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائے 20 سال آپ کو, اور 1 کروڑ روپے دو, وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو. کہے گا یار مجھے 20 سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے, لیکن وہ واپس نہیں آتا. اتنی قیمتی چیز. تو یہ میں نے حالات بیان کیے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے جن کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں پانی سے, دراز میں ہزاروں کے نوٹ ہیں, اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اسکیجول ایسا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے, نہیں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے. اچھا, ہمارے حضرت تلاوت کے پابند تھے اور وہ تلاوت کو بیان سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. جس دن حضرت کی مصروفیت زیادہ ہوتی اور تلاوت کا ٹائم نہیں نکلتا, اس دن تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے, بیان کا ناغہ کر دیتے تھے. بیان کے لیے آ کے بیٹھتے, 5-10 منٹ بات کرتے اور فرماتے آج میری تلاوت نہیں ہوئی ہے تو آج بیان کی چھٹی, کیونکہ آج میں نے تلاوت کرنی ہے, کیونکہ میں مصروف تھا کسی اور کام میں. کیا مطلب؟ ان کی بوتل میں بیان, ان کے دراز میں بیان بھی ہے 5000 کا نوٹ, لیکن تلاوت کی ویلیو ان کی نظر میں کتنے کی ہے؟ 10,000 کی. بیان کا چھٹی. اب ہم حیران ہوتے یار ہم بیان کی نہ کر رہے ہیں, تلاوت چھوڑے نا, میں تلاوت نہیں چھوڑوں گا. وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہے, کنویں سے آپ پانی نکالتے رہو گے, نیا پانی نہیں آئے گا تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. فرماتے تھے جو علماء واعظ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ان کو نفلی عبادت, تلاوت, تہجد یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ان کا اللہ سے تعلق ہوگا کم, اور پھر ان کے علم میں کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا, علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے, اصل تو اللہ کی معرفت ہے, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ جو علم ڈلیور ہوتا ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سوائے فلانے صحابی نے یہ کر دیا, فلانے بزرگ کی کتاب میں یہ, فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا, فلانا بھی غلط, فلانا بھی غلط, نیگیٹیوٹی, نفرتیں, اس کے علاوہ انسان کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو فرماتے تھے تلاوت کریں گے تو پانی آئے گا اس کنویں میں, اللہ کی معرفت آئے گی, پھر ڈلیور کریں گے, ایسے تھوڑی ہوگا. یہ ان کی ایک رائے تھی. اور دوسری طرف اس کے مخالف لوگ بھی ہیں. آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن اچھا جب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے دن میں کیا کارنامے کیے؟ کارنامے تو کچھ بھی نہیں کیا. ابے تو اتنا مصروف آدمی ہے, تو پتہ نہیں کہ ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہوگا, اگلی دفعہ تو ہی کرے گا. جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب بہت زبردست تیری لائف گزر رہی ہے نا, تو پتہ نہیں کیا کر لے گا. کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹائم کیوں؟ بے برکتی. اٹھیں گے صبح 11 بجے, 11 بجے اٹھے تو جو اصل دماغ کے سوچنے کا, جس میں باڈی بھی آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے, حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو, کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا معدہ ہے نا اور ہوا میں آکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے, اس وقت پراٹھے بھی ہضم ہو جائیں گے آپ کے. ابھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے, جلدی سے بس بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے 11 بجے اٹھے آپ, 11 بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ اب تک 12 بج جائیں. آدھا دن گیا تیل لینے, جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا. 12 بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے, بزنس کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو. وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی ہے, اگرچہ بھی ناشتہ کیا ہے لیکن الحمدللہ میدا ہضم کرے نہ کرے ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا. تھوڑی دیر ٹھش پش کیا, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹھش پش کیا, یا تھوڑی دیر کچھ کام کیا, یا سائیکلوں کا پنچر لگایا, جو بھی کر رہے ہو. اس کے بعد کھانے کا ٹائم. کھانا ماشاءاللہ کھایا نہیں بلکہ پھوڑا, کھانا کھایا نہیں بلکہ پھوڑا. کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے کہ نیند آتی ہے, سوئے کہاں, کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں, دماغ کا دہی بن گیا, تھکے تھکے. تبھی میں تو لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونق ہی نہیں ہے, تھکے 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 تھکے, نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے, گالیاں دے رہے ہیں معین اختر کے ماموں کی طرح. بات بات پہ کیا آ رہی ہیں, جو فریش ہی نہیں ہے تو گالیاں ہی آئیں گی نا. بات بات پہ گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. آپ نے اس کی بائک میں پنچر لگایا, وہ پنچر دوبارہ لیک ہو گیا, بائک کو بھی گالیاں, بائک کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں. پنچر والا اگر کمزور ہے تو اس کو بھی گالیاں, وہ اگر پاورفل ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں. ساری گالیاں کس کو؟ بائک کے ٹائر کو گالیاں, جس کمپنی نے ٹائر بنایا اس کمپنی کو گالیاں, ان کیلوں کو گالیاں. یہ گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ دوپہر آپ نے ٹیلولا شیطانی کام کیا تو شیطانی اندر سے پروڈکٹ کیا آئے گی, شیطان والی آئے گی نا. بس تھکے 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 عصر میں مغرب میں گھر آ گئے, تھکے ہوئے ہیں, بیوی سے پھٹا ہوگا. کھانا وہ ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ دوپہر ٹیلولا نہیں ہوتا, کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا. وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا, کولیسٹرول بننا شروع, اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ, رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. ٹینشن نہیں بھی ہو تو خام خواہ کی ٹینشن ہے لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے, صحیح ہے نا. اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا. اب کہنے کو تو سارا دن حضرت کا بہت بزی ہے, کام دھیلے کا بھی بولو نہیں. کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واکنگ کیا کرو تو بہت ہمت کر کے آج فجر کے بعد, فجر میں اٹھ گئے, بولتے اٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن واکنگ کے دوران باتیں کر کے اس واکنگ کا بھی بیڑا بولو رکھ. وہاں بھی ٹینشن. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ کھڑے پہ نا کچھ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بزرگ حضرات تھے, ایک ان میں گھر گئے ہیں, اسی وقت ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کسی کو بتایا, انہوں نے کہا بس وہ تھوڑے میں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے, کیونکہ ٹاکنگ کے دوران لوگ ایسی ایسی کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دل پہ لے جاتے ہیں. اور نہیں بھی لے کے جائیں تو دماغ تو لگتا ہے نا ادھر.
تو یہ لائف اسٹائل میرے بھائی جب ہوگا, اور پھر نیند سوتا بہت ہے لیکن اس نیند سے تھکاوٹ دور, کبھی اکثر لوگ کہتے ہیں سو کے اٹھنے کے بعد پھر نیند آ رہی ہوتی ہے ہمیں, کیونکہ غلط ٹائم پہ سوئے نا. یہ سونے کا قدرتی مرغیاں دیکھو مغرب کے بعد فوراً ڈربوں میں چلی جاتی ہیں. نیند میری بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں نیند کے معاملے میں, دماغی کام اتنے ہیں, لیکن غلط چیز کو غلط تو ماننا چاہیے نا. اگر میں بھی رات کو دیر سے سو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفائن تھوڑی کروں گا کہ اچھا کام ہے. کام بہرحال کیا ہے, جیسے میں چائے پیتا ہوں تو کام غلط ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹ جائے, کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بھی نیند ٹائم پہ ہو جائے. تو ہم نے جو بڑے علماء کو دیکھا ہے ان کا یہ انداز دیکھا ہے, تو آپ کو ان کی زندگی میں لگے گا کہ یار یہ تو بہت ٹائم ہے. نہیں بھائی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن لائف اسٹائل سکون والا. اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. مراد صرف چال نہیں ہے, ہر کام میں. وہ انہی بزرگوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ان کے ہر کام میں کیا ہے, اعتدال ہے. کھاتے ہیں تسلی سے کھاتے ہیں, سوتے ہیں تسلی سے. یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہ گئے, اس کو تسلی نہیں کہتے. تسلی کا مطلب جتنی دیر سوئیں گے پوری پراپر نیند ہوگی. اکثر لوگوں کا سونے کے انتظار میں ٹائم زیادہ گزر رہا ہے, سونے میں ٹائم, کیونکہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں, نیند غائب, نیند ہی نہیں آ رہی. پھر وہ گھنٹوں جا کے کروٹیں بدلتے رہیں گے, پھر جب آئے گی تو پھر ایسا سوئیں گے, پولیس آئے گی اٹھائے گی, بھائی دیکھو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور پولیس بھی کیوں آئے گی, ایک دفعہ میرا تھانے جانا ہوا تو پتہ چلا کہ جی وہ سو رہے ہیں حضرت بڑے صاحب. خیر وہ پھر میں گیا عصر کے بعد پھر سو رہے تھے, پھر مغرب کے بعد کیا پھر سو رہے تھے, عشاء کے بعد کیا پھر سو رہے. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اصول ہوا ایسا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کو انہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں, سمجھ رہے, لیکن جب رات کو جاگیں گے تو پبلک کس وقت آئے گی آپ کے پاس. خیر ان کی مجبوری ہوگی. تو وقت فی مشی, قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز میں کیا کرو, میانہ روی, اعتدال. اللہ سے دعا. آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو بتانا ضروری تھی. خلاصہ یہ نکلا بھائی, رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح 3-4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, فجر کی نماز پڑھو تمیز سے, اس کے بعد جاگنگ کرو. صحیح ہے نا. فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو 15-20 منٹ سو سکتے ہو. رات کو جلدی اٹھ گئے تو فجر سے پہلے 15-20 منٹ سو جاؤ, وہ نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے سو جایا کرتے تھے, آرام کرتے تھے. تو پھر فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرو. آپ کہہ سکتے ہو فجر کے بعد مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی, فجر کے بعد میں اکیلا ہی بازار میں, تو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے, باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو, جو بازار کے کام ہے وہ 2:45 بجے رکھ لو. دوپہر جو کراچی میں تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا, برکت آئے گی, فریشنس ہوگی, اور افراتفری میں کام نہیں ہوں گے, اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا آپ سے.